ہمیں اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ آپ لوگ ڈارون کے ماننے والے اکثر مجھے اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ کیونکہ آدم جو ہے انہوں نے بہن بھائیوں سے شادی کی. تو میں نے انہیں جواب دیا, میں نے کہا دیکھو یار بھائی, بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈارون کے ماننے والے ہیں تو پھر تو آپ بندروں سے نکلے ہوئے ہیں, بندر کے بعد آپ کتے سے بھی نکلے ہیں, بلی سے بھی نکلے ہیں. اگر ان کا آپ لائف سٹائل دیکھیں تو وہ تو بہن بھائی, ان کا تو باپ بیٹی, وہ ماں بیٹا, وہ تو پھر سارا گڈمٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو پروف کریں کہ آپ لوگ آدم سے نکلے ہیں. تو ہم کیسے پروف کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ آدم سے نکلے, یعنی کہ ہم لوگ نسل انسانی آدم سے؟ جب میرے بھائی, پہلی نصیحت آپ کے لیے کہ آپ اس طرح کی ڈیبیٹس اور مناظروں سے بچیں. ٹھیک ہے, اگر ہم اس بیسک کوشچن کو ڈیل نہیں کر سکتے کہ ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلے ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی معقول بات ہوگی کہ ایتھیسٹ اور ملحدوں سے یا ایگنوسٹک سے کوئی بحث کی جائے. رہی یہ بات کہ ان کا یہ اعتراض کہ بھئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نے تو آپس میں بہن بھائیوں میں شادی ہوئی ہے, تو یہ اعتراض اس وقت اعتراض ہوتا کہ اگر ان کی کوئی یونیورسل یا آبجیکٹو مورالٹی ہوتی. ان کی کوئی یونیورسل آبجیکٹو مورالٹی ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے وہ آپسی رضامندی کے اوپر ہے. اگر کنسنٹ پایا گیا تو ٹھیک, ہر چیز ٹھیک, اور کنسنٹ نہیں پایا گیا تو ہر چیز غلط. یہ آپ کی مورالٹی ہے ملحدوں کی. تو اگر اسی کو دیکھ لیں, اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ایسا ہی ہوا تھا تو پھر وتھ کنسنٹ ہوا تھا, پھر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے گمسم بھائی, مجھے پرابلم نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایتھیسٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, ایتھیسٹ کو تو میں نے جواب دیا. میں نے کہا آپ لوگ جب بندر سے نکلے تو پھر بندر کی تو آپ پھر ذہن ہی دیکھ لیں ان کا کیا ہے. ان کا تو ایک بندر ہوتا ہے, میل ہوتا ہے, اور پھر ساری بندریاں, اور پھر ان میں کیا چل رہا تھا. پھر آپ دیکھیں, آپ بہن بھائی پلس باپ بیٹا, اور میں نے اس قسم کا کیا کیا گمسم بھائی آپ کا جواب ناکافی ہے. جی, یہ جواب صحیح نہیں ہے. یہ اگر آپ یہ کہیں گے نا بھائی آپ لوگ تو بندر سے نکلے ہو, تو وہ سمجھ جائے گا اگلا بندہ کہ آپ ایوولوشن کی تھیوری کو جانتے ہی نہیں. جی جی جی, ہاں, یعنی مذاق میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ بھائی یہ بندر کی اولاد ہے, یہ تو مذاق میں کہہ دیا, اس کو ٹرولنگ کرنے کے لیے تو کوئی کہہ دیتا ہے, لیکن اصل یہ ایوولوشن کی تھیوری ہے ہی نہیں. دیکھیں نا گمسم بھائی, آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں, رکے گمسم بھائی, آپ سنیں میرا مشورہ, سنیں آپ ایک مشورہ سنیں میرا. آپ ایسا کریں, مفتی یاسر صاحب کے چینل پہ جائیں, پلے لسٹ میں جائیں, ایتھیزم ایکسپوز نام سے ایک سیریز بنی ہوئی ہے, وہ پوری پلے لسٹ پڑھی ہے آپ. پہلے ایپیسوڈ سے لے کے 11ویں ایپیسوڈ تک اس کو دیکھیں. 11 چیپٹر ہیں اس پہ سارے, 11 یا 12 شاید اتنی ہے. اس کو دیکھیں, آپ کو سوال ہی نہیں باقی رہے گا. میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں, میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں اپنی, اگر مجھے آپ اجازت دیں. اب ٹائم کم ہے. ہاں ٹائم کم ہے بھائی, آگے بڑھیں, آگے بڑھیں. ٹائم کم ہے بھائی, آپ کو میں نے مشورہ دے دیا, اس پہ آپ کریں گے. عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مختصر سے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے متعلق جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم دین کی محنت نہیں کرو گے تو ہم ایسے لوگوں کو لائیں گے جو دین کی محنت کریں گے اور تم سے بہتر کریں گے. ہو سکتا ہے میں تھوڑا غلط ہوں تو اس کو معاف کریے گا. تو اس سے متعلق میرا یہ سوال ہے کہ اب انسان کب سوچے کہ اب مجھے دین کی محنت کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی انسان دین کی محنت کرنا چالو کرتا ہے جیسے کہ اس کو جوابات نہیں پتا ہوتے, لیکن کسی بھی چیز کو کہیں پہ فٹ کر کے وہ غلط انداز میں اس کو لے جاتا ہے. تو اس کا کیا جواب رہے گا حضرت؟ کس کو دین کی محنت کرنا چاہیے, کہ کس لیول تک کس کو کرنا چاہیے, یہ سوال ہے میرا. دین کی محنت سے مراد کیا ہے؟ جو آیت کے اندر جیسے دین کی محنت اب وہ غیروں کے اندر ہے یا پھر مسلمانوں کے اندر تبلیغ کرنا ہے, یہ مراد ہے میری. دین کی محنت کا ایک میدان نہیں ہے, دین کی محنت کے بہت سارے میدان ہیں. مسلمانوں میں اصلاحی کوششیں کرنا بھی دین کی محنت ہے. غیر مسلموں تک حق کی بات تک پہنچانا یہ بھی دین کی محنت ہے. مسلم بچوں کو قرآن پڑھا دینا بھی دین کی محنت ہے. ان کو حدیث پڑھا دینا اور فقہی مسائل بتا دینا بھی دین کی محنت ہے. یہ سارے دین کے الگ الگ شعبے ہیں. جو دین کی محنت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے.
مثلا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی چاہیے اور یہ آسان طریقہ ہے چونکہ اس میں بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو صحیح ہے، آپ اس والے کام میں لگ جائیں، اپنی بھی اصلاح ہوگی، دوسرے کی بھی اصلاح کریں گے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں مجھے تھوڑا اور علم حاصل کر کے بچوں کو پڑھانا چاہیے تو آپ علم حاصل کریں۔ تو اصل کیا ہے بنیادی چیز کہ علم، دین کی محنت ایسے نہیں ہوتی کہ آپ نے اٹھے اور ایک دم محنت شروع کر دی، ہر محنت کے لیے علم ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے علم حاصل کریں اور ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس علم آ رہا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے رہیں۔ مثلا آپ تبلیغی جماعت میں چلے گئے، تبلیغی جماعت میں جانے کا مقصد اگر آپ کا یہ ہے کہ میں دنیا کی اصلاح کروں گا تو آپ دنیا کی کبھی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ بالکل۔ اگر آپ اس نیت سے گئے کہ میں اپنی اصلاح کروں گا تو شاید آپ دوسروں کے بھی مصلح بن جائیں، ان کی بھی اصلاح کر دیں۔ تو اپنی اصلاح کی نیت سے اس میں نکلنا نکلیے، بہت آسان سا کام ہے، یعنی اس میں زیادہ علمیت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے لیے شیخ الحدیث یا کوئی فقیہ اور کوئی محدث یا کوئی سائنٹسٹ ہوگا تبھی جماعت کا کام کرے گا، ورنہ نہیں، وہ ایک آسان ترین کام ہے۔ جی، تو اپن اس سے بری ذمہ ہو جائیں گا، کسی بھی دین کے شعبے کے اندر کام کریں گے تو مطلب اس کے مصداق میں نہیں آئیں گے اپن، رائٹ؟ ضرورت کے مطابق کیجیے، اور دوسرے یہ کہ ہر انسان کے لیے ہر کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ سارے مسلمان ایسے ہونے چاہیے، ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے۔ تو اگر ہر علاقے کے اندر کچھ افراد ایسے ہیں جو الگ الگ شعبوں کے اندر کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، دین کے سارے شعبے کام کر رہے ہیں۔ بالکل حضرت۔ اور مختصر سے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہندوستان کے اندر آج کل حالات ہیں کہ مسلمان کو کبھی بھی موب لنچ کر دیا جاتا ہے، حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں جینوسائیڈ کے، تو اب کسی بھی مسلمان کے لیے اب ہجرت کرنا اس ٹائم پہ ضروری ہوتا ہے کہ جب اس کے بنیادی چیزوں پہ اس کو عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہو، تو اب اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں چلتا ہوں کہ ایسے حالات شاید نہیں ہیں، تھوڑا سا ایگزیجریٹ بھی کیا جاتا ہے، ہمیں تھوڑا انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحیح ہے میڈیا کے اندر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، صحیح ہے سوشل میڈیا کے اوپر لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے ڈسکریمنیشن کے اندر اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ جی آپ گھر سے نکلے آپ کی موب لنچنگ ہو جائے گی، اگر ایسا ہوتا تو روزانہ موب لنچنگ کے کم سے کم 40-50 ہزار کیس تو آ رہے ہوتے بھائی، 40-50 بھی نہیں آتے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ معاشرے کا رخ بدل گیا ہے، ہواؤں کے مزاج بدل گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم یہ کہیں کہ گھر سے نکلنا 2 بجے سے گھر سے نکلو ایک دم ختم، ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو رہا نا۔ جی حضرت بالکل۔ تو کچھ واقعات ضرور ہیں اور یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہمیشہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ غلطیاں ماضی میں بھی اور آج بھی ہم سے بہت ہوتی ہیں، یعنی مثلا ابھی کل ہی ایک عالم دین نے مجھے ایک واقعہ سنایا، غالباً تلنگانہ کے کسی علاقے کا تھا، اور وہاں یہ ہوا واقعہ کہ علاقے کے غیر مسلم افراد نے کہا کہ بھئی یہ جو مدرسہ یہاں پر ہے نا اس کو بند کرو، یہ مدرسہ نہیں چلنا چاہیے، اور باقاعدہ جو پولیس فورس تھی وہ سب بھی لگ گئی کہ بھئی مدرسہ بند ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا ان صاحب سے یا ان کے کسی جاننے والے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں یہ دیکھو کہ علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے، تو مدرسے والوں نے بتایا کہ یہاں پانی کی بہت کمی ہے، تو کہا ٹھیک ہے تم پانی تقسیم کرنا شروع کرو۔ جی ہم سے کون لے گا، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پانی نہیں لیتے، کہنے بھائی کرو تو انہوں نے پانی کی ٹیبل پر پانی رکھنا شروع کیا، پہلے دن کسی نے نہیں لیا، دوسرے دن کسی نے نہیں لیا، پانی کی تنگی تھی، تیسرے دن کو پانی لینے آ گیا، ایک آدمی نے شروعات کی، اس کے بعد بقیہ لوگ آ گئے اور پانی تقسیم ہونے لگا۔ اس کے بعد یہ ہوا بھائی اس کو اور امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے، جی یہاں پر اگر کنواں کھد جائے تو ٹیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جی کنواں کھد گیا، بورنگ ہو گئی اور پانی علاقے کے لوگوں کو ملنے لگا فری آف کاسٹ۔ تو وہی لوگ کہ جو اس مدرسے کو ختم کروانا چاہتے تھے وہ وہاں کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ مدرسہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اور ایک مدرسہ تو ایسا میں خود جانتا ہوں جو یو پی کے ایک علاقے میں ہے کہ چاروں طرف وہاں وہ لوگ ہیں کہ آپ کو شاید یعنی نماز میں بھی کم ہی لوگ نظر آئیں گے، چونکہ غیر مسلموں کی مکمل آبادی ہے کٹر، اور اس بیچ میں مدرسہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت اس میں چندہ دینے والے، اس میں ڈونیشن دینے والے، اس میں کھڑے ہو کر کام کرانے والے، اس کی گورنمنٹ سے لائسنس لینے والے سارے کے سارے غیر مسلم محلے کے لوگ۔ بھائی یہ کیا میجک ہے، انہی دنوں کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ ذرا مختلف انداز سے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا غیر مسلموں سے رابطہ کتنا ہے، کتنا بھی نہیں ہے۔
وہ ہمیں کتنا جانتے ہیں اور ہم انہیں کتنا جانتے ہیں؟ زیرو. صحیح بات ہے حضرت. جب آپ نے گزشتہ 1000 سال سے رابطہ ہی نہیں رکھا تو پھر وہ آپ کے بارے میں کیا سمجھیں گے کہ یار یہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں. رابطہ ختم ہے تو رابطہ بڑھائیے، اپنے آپ کو اپنا تعارف کرائیے. ان صاحب نے ایک بات اور کہی اور بڑی زبردست کی جو مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا بھائی سامنے والا کانٹے بچھا رہا ہے نا، آپ بھی کانٹے بچھائیں گے تو کانٹوں میں اضافہ ہو جائے گا. آپ پھول بچھائیں گے، پھر پھول بچھائیں گے، پھر پھول بچھائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک دن سامنے والا بھی سوچے گا یار اس نے میرے کانٹوں کا جو پورا پلان تھا، جو پورا ایجنڈا تھا وہ ختم کر دیا، یہ پھول ہی بچھائے چلے جا رہا ہے. تو مجھے اپنے رویے کے اوپر غور فکر کرنا چاہیے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کے ایمان کے تعلق سے اتنے زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ یار یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تبلیغ کس طریقے سے کی ہے؟ اس طریقے سے کہ ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ کیسے پوری کی جا سکتی ہیں. تو اب ضرورتیں پوری ہو گئی، اس کے باوجود اگر دشمنی پر اترا، اس کے باوجود اگر حملہ آور ہوئے تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا رسپانس دوسرے انداز سے دیا. لیکن ان کی دعوت کے جو اصول ہیں بحیثیت امت مسلمہ، چاہے ہم مشرق میں رہ رہے ہوں یا مغرب میں رہ رہے ہوں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہوں، ہم نے ایک امت کے طور پر ان اصولوں کو بالکل بھلا دیا ہے. وہ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ایکسپائرڈ ہو چکے، ہمارے کسی کام کے نہیں. جی تو حضرت اسی ہجرت سے متعلق میرا سوال تھا کہ ابھی پورا مکمل نہیں ہوا تھا کہ قرآن کے اندر جیسے آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کی زمین بہت زیادہ وسیع ہے. تب کوئی انسان اگر ہندوستان سے مثال کے طور پہ یو ایس، جرمنی کہیں پہ اگر ہجرت کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اور زیادہ خطرناک ماحول ہے، زناکاری کا ماحول ہے، تو یہ یہاں سے وہاں ہجرت کرنا بہتر ہوگا یا پھر یہ نامناسب چیز ہوگی؟ دیکھیں بھائی ایک بات سنیں، آج کے دور میں شاید ہی کوئی ہو جو دین کے لیے ہجرت کرتا ہے. سب لوگ دنیا ہی کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دنیا کے لیے ہجرت کرنا کوئی برا نہیں ہے. حدیث میں خود لکھا ہوا ہے کہ من ہاجر الی دنیا یصیبها، کہ جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے دنیا مل جاتی ہے. ہاں بھائی ثواب نہیں ملے گا اس ہجرت کے اوپر. اب سارے امریکہ میں آ کر، انگلینڈ میں آ کر جتنے بسے ہوئے ہیں، کیوں بسے ہوئے ہیں؟ کون سا کہیں ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ان کے ملکوں میں؟ بھائی یہاں کیوں آئے؟ یہاں اس لیے آئے نا کہ بہتر لائف اسٹائل ملے گا. یہاں اس لیے آئے نا کہ ذرا زیادہ آدمی کے پاس دولت آ جائے گی. یہی تو سب کا مقصد تھا. تو دین کے لیے ہجرت کیا، سب نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے، لیکن کوئی گنہگار نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ایک فطری چیز ہے. ہر ایک انسان اپنی دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہے. تو یہ مت کہیں کہ جی میں دین کے لیے ہجرت کرنے کے لیے پہلے کم سے کم وہ حالات آپ کے اوپر آ جائیں کہ آپ مجبور ہو جائیں کہ نماز کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے آپ کو جگہ نہ ملے. وہ تو ایسا ہوا نہیں. لیکن حضرت ویسے آثار دکھ رہے ہیں نا، تو اپن ایک دم سے اس ٹائم پہ ہجرت کرنا ہے. میں اس چیز کو نہیں مانتا، کوئی آثار وآثار نہیں ہے. ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں. کیا آثار ہیں؟ ہاں کچھ حالات ضرور ہوئے ہیں، حالات کے اندر تبدیلی ہے، لیکن اس تبدیلی کی وجہ بھی کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کی اصلاح کی اس طریقے سے کنفرنٹیشن کے بغیر اس کی اصلاح کرنے پر غور کیا؟ نہیں کیا. جی چلیں تھوڑا یوٹیوب اور تھمبنیل وغیرہ کا بھی ہوتا ہے معاملہ کہ بندہ وہاں سے دیکھ کے ایک دم سے ہو جاتا ہے کہ بس اب تو ہائے ترائی ہو گئی، لیکن نارمل گراؤنڈ پہ معاملہ کچھ اور بھی ہے. آپ ٹویٹر پہ زیادہ ایکٹیو ہیں کیا؟ نہیں حضرت، میں یوٹیوب پہ زیادہ ایکٹیو ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو یوٹیوب پہ آپ زیادہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لگ رہا ہے. نہیں وہ بھی نہیں دیکھتا، میں آپ لوگوں کو ہی زیادہ سنتا ہوں. ایمان یونین، ایکس ایمان یونین. ہاں وہ ایکس وائی زی کو سنیں، لیکن بہرحال اصل یہ ہے کہ زمینی حالات کیا ہیں. بھائی میں ابھی انڈیا گیا، میں ٹھیک ہے جی حضرت، میں میرے کئی غیر مسلموں سے چاہے ٹرانزیکشن ہوئے، تعلقات ہوئے، کچھ باتیں ہوئیں. ہمارے گھر پر غیر مسلم آتے ہیں کام کرنے کے لیے، دوستانہ ماحول. بھائی وہ مجھے سر کہیں گے، میں ان کو بھائی بولوں گا. اسی طریقے سے تو بات ہوتی ہے نا. بالکل ہمارے روابط ہیں کہاں ان لوگوں سے. میں اگر جتنے بھی غیر مسلموں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، انڈیا میں ہوں، اگر مان لیجیے میں سفر پہ ہوں یا میں کہیں، تو میں ان کو بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہوں کہ بھائی فلاں بھائی ادھر ہے. یہاں پر بھی اگر آتے ہیں اور صحیح سے ہم سے کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اس سے بھائی کہہ کر بات کرتے ہیں. جی یہاں پر میں امریکہ میں رہتا ہوں، غیر مسلموں سے ہمارے جو بھی
ہم کسی سے کسی کی جاب ہم اس کو دے رہے ہیں، یعنی یہ کہ وہ ہمارا کوئی کام کر رہا ہے تو ہمارا اس سے دوستانہ، ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے ہم اس کو مہمان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. جی حضرت. تو آپ جب اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو سامنے والا، یہ جو آپ نے حدیث وہ قرآن کی آیت دی ہے نا، قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہے کہ لوگ اس وقت جب اگر نہ بدلیں تو پھر اللہ تعالیٰ بدل دے گا، اور تمہارے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تم خود اپنی کوشش نہیں کرو گے حالات بدلنے کی. تو پہلے تم تو کرو کوشش، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو تو بدلو. بالکل ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ. چلیں السلام. جاوید حضرت کتنی دیر چلنا ہے آپ دیکھ لیجئے ٹائم. ارے 15 منٹ اوپر ہو گئے بھائی، 15 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. تو 4 کالر ہیں. چلے جلدی جلدی نمٹائیں. عثمان عزی تک لاسٹ کالر، اس کے بعد نہیں. ابے یار اس کا علاج جو ہے صرف یہ ہے، اس کو ابھی ریموو مت کرنا، میں اس کا اسکرین شاٹ نہیں ہو سکتا کیا؟ ہو سکتا ہے اسکرین شاٹ لے لے اس کا. آپ کو دکھ رہا ہے آصف بھائی؟ آواز نہیں آ رہی. یہ کام کرنے کے لیے بندہ روز 3-4 ای میل بناتا ہے، صرف یہ کرنے کے لیے روز 3-4. سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہمیشہ نئے نام کے ساتھ وہ کرتا ہے، نیا نام نیا ای میل اور نئے انڈر ویئر بھی اس کے پاس نئے ہیں. لیکن انرجی سیم ہے. انرجی کی داد دینی پڑے گی بھائی. خیر، ہمیں بھائی آپ سے ہمدردی ہے، میرے بھائی، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے سیریسلی. آپ یہ جو جیسچر دکھا رہے ہیں بھائی، وہ جو یوٹیوب پر ہیں ظاہر ہے کہ ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ہمارے جو بھائی ہمیں انڈر ویئر دکھا رہے ان کو سنائی دے رہا ہے. مجھے واقعی آپ سے ہمدردی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ ذہنی مسئلہ ہے. چونکہ ایک آدمی کو اگر ذہنی مسئلہ نہ ہو تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور آپ کی ذہنی بیماری کو دور کرے. اور اگر کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جو آپ کو اپنا انڈر ویئر ہر اسٹریم میں دکھانے پر مجبور کر رہا ہے، کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے، تو اس واقعے اور اس صدمے سے آپ کو اللہ تعالیٰ جلدی نکالے. کیونکہ اس طرح کی جو ذہنی صورتحال ہوتی ہے اس سے ایک انسان کی اپنی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو آپ تو ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ میں انڈر ویئر دکھا کر اور اس طرح کے جیسچر دے کر مسلمانوں کو پریشان کروں گا، ٹرولنگ کروں گا، لیکن ہمارے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پھر ہمدردانہ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ میرے سامنے اس وقت ہوتے تو میں خود آپ کا ہاتھ پکڑ کے ڈاکٹر کے لے کے جاتا، اور میں نے کہا بھائی پیمنٹ میں کروں گا، اس سے مت لینا. اس کے انڈر ویئر یا سارے انڈر ویئر بیچ بھی دے گا تب بھی اس کا پیمنٹ نہیں، یہ پیمنٹ کر پائے گا ڈاکٹر کو، پیمنٹ میرے اوپر. ٹھیک ہے، میں ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا. یہ میرے جذبات اور کیفیت ہوتی. ٹھیک ہے، باقی اگر آپ کا مقصد ہم لوگوں کو ٹرول کرنا ہے تو بھائی ان باتوں سے تو ہم صبح قیامت تک ٹرول نہیں ہو سکتے. ہاں، انٹرٹینمنٹ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. چلیں بھائی آگے. اسد احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت، میں رامپور اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہوں، انڈیا. سوال رکھیں بھائی. سوال رکھیں، یہ سب محلے وحلے ہاؤس نمبر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اچھا، کوئی مقصد اس حل میں ہوگا نا. جی میرا سوال شاہ اسماعیل دہلوی کے متعلق ہے، پوچھوں؟ پوچھ لیں، ہیلو، اگر مجھے جواب ہوگا تو بتا دیں گے. جی جی. ان کی ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان. ہاں، تو آپ نے محلے کی مسجد میں سنا ہوگا کہ جی بتا دیا گیا یا کفر بتا دیا گیا وغیرہ وغیرہ. چلیں چھوڑیں یہ مسئلہ کی، آگے بڑھیں بھائی. محمد اسد بھائی، آپ کے مائک سے بہت زیادہ آواز آ رہی تھی، آپ دوسرے اسٹریم میں جوائن کیجیے گا دوسرے سوال کے ساتھ. ارشد بھائی بولے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जनाब मेरे दो छोटे सवाल थे। एक सवाल था, एक आपको समझ लिए बार बार जो कहते हैं कि हमको काफिर कब बनाया, तो सर ये फ्री विल अल्लाह ताला ने हम ही को दिया है ना, तो आपने चूज किया तो आप बने हुए हैं। आप तो मुसलमान हैं ना माशाअल्लाह? जी जी मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, ये जो बार बार आपसे सवाल करते हैं कि मुझको काफिर क्यों बनाया, मुझको ये बनाया वो बनाया, तो मैं जब सुनता हूँ बड़ा उलझन होता है अंदर से इसका जवाब आप हमारे लिए छोड़ दें, वो हम दे देंगे। आपका सवाल क्या है? हाँ मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप जो जवाब लेके आए थे ना वो रख दीजिए। जी जी बोलिए। नहीं आप जब कहते हैं कि अगर इंसान का डिस्कनेक्ट हो गया। उस्मान उज्जी साहब क्या हाल है आपकी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत जी क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत जी मेरा आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से एक छोटा सा सवाल था कि आदम अलैहिस्सलाम अव्वलुल बशर हैं और हमारे जद्द अमजद हैं। उनके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फरमाया है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह पाक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक ऐसी है जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के लिए खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। उल्टा, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम। जी जी जी। तो उस हवाले से देखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम चूंकि पहले अव्वल बशर है और नबी भी हैं, और नबी आमतौर पर एक कौम में आया करता है, तो क्या होमोसेपियन से पहले भी कोई ऐसी कोई कौम होगी जिस पे अल्लाह ताला ने मिरेकली आदम अलैहिस्सलाम को बतौर नबी बना के भेजा हो? नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसानों ही की तरफ नबी हैं, लेकिन ये अव्वलुल बशर और अव्वलुन नबी हैं, पहले नबी हैं, पहले बशर हैं। जब इंसानियत बढ़ी और उनकी फैमिली बढ़ी और कुंबा बढ़ा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए जो अहकाम इंसानियत को दिए गए थे, उन्हीं अहकाम को मानने की जिम्मेदारी हजरत आदम की उम्मत पर थी। तो ऐसा नहीं है कि हजरत आदम को ये कोई हम स्पेकुलेटिव बात करें कि जी उससे पहले कुछ जिन विन रहते होंगे, हजरत आदम को उधर भेजा गया था, ऐसा नहीं है। जी दूसरा मेरे सवाल ये था कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम भी नबी थी जिस तरह बाकी अंबिया हैं, क्या वो उनका दर्जा भी अंबिया के बराबर ही है? नहीं, वो नबिया नहीं थी। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये लास्ट कॉलर हैं वो अब्बासी साहब, इसके बाद कॉलर जैसे हजरत कहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल था, लेकिन आपके पास वक्त की कम है तो जी अगली स्ट्रीम में मुझे बेशक ले लीजिए जी। तो असल में मेरा ये था कि मैंने आपके एक सुना था टॉक थी आपकी, वो सुनी थी कि इस्लामी निज़ाम जो है वो कायम करना जो है मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, जब अगर मुसलमान मुल्क में रहते हैं ना। अपने पाकिस्तान से रिलेटेड बात की थी, तो मैं खुद पाकिस्तान से। जी। तो मेरे जो था वो सवाल ये था कि एक तो कैसे ये इस्लामी निज़ाम कायम होगा ना, यानी कि खलीफा का तकर्रुर कैसे होगा। दूसरा कैसे यानी कि खलीफा चला जाएगा, और फिर ये है कि चलें इस्लामी निज़ाम कायम हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो ये होगी कि जो गैर मुस्लिम लाइफस्टाइल होता है उसको कैसे कैटर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह गैर मुस्लिम होते हैं, उनकी जो डाइटरी कुछ चीज़ें ऐसी, जाहिर सी बात है वो अपने किसी चीज़ को मानते तो नहीं है, उनको शराब पीनी है, उनको सूअर खाना है, जो भी है उनका अपना, ठीक है। फिर उनका इबादत खाने, मिसाल के तौर पे अगर जिस तरह आबादी बढ़ती इसी तरह शहर कायम होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी इबादत खाने भी होंगे, उनको परमिशन चाहिए होगी उसकी। और दूसरी ये चीज़ है कि जब गैर मुस्लिम और मुस्लिम आपस में कोई उनका कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो कैसे होगा। अगर मिसाल के तौर पे मुझे मेरे ज़हन में कोई मिसाल तो नहीं है इसकी कोई, लेकिन जैसे कि किसी मुस्लिम का और गैर मुस्लिम का तनाज़ा हो जाता है कोई, मैं मिसाल के तौर पे वैसे ही मिसाल देता हूँ, गलत होगी लेकिन आपको शायद मेरे सवाल के समझ आ जाएगी। जैसे कोई कत्ल का मसला होता है, गैर मुस्लिम की किताब में लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल नहीं कत्ल किया जा सकता, उनका जो भी है, उनकी अपनी किताब हो या उनका जो भी अपना फ्रेमवर्क हो, उसमें ये मेरे ख्याल से सवाल भी लंबा है और जाहिर है कि भी उसका जवाब भी बहुत लंबा होगा, और हम बिल्कुल लास्ट आप कॉलर हैं, इसलिए बेहतर तो ये होगा कि इस पर तफसीली गुफ्तगू अगली किसी स्ट्रीम में हो। मुख्तसरन मैं इतना जरूर अर्ज कर दूं कि मुस्लिम आबादियों के ऊपर, यानी जो हमारे 57 ममालिक हैं, उनके जिम्मेदारान, लीडरशिप, उलमा और इसी तरीके से अवाम, दर्जा बंदी के एतबार से उनके ऊपर इस्लामी निज़ाम का क़याम फ़र्ज है, दर्जा बंदी के एतबार से।
ایک عالم دین اگر اسلامی نظام کی بات کرتا ہے اور اپنے دائرے میں رہ کر وہ اس کی کوشش کرتا ہے تو وہ اب اس ذمے سے بری ہے. اگر ایک عالم دین بات نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں جو کچھ ہے یہ جو لبرل سوسائٹی ہے، یہ جو سیکولرزم ہے، یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو جسٹیفیکیشن اس کی کرتا ہے اور اس کے لیے دلائل فراہم کرتا ہے، تو پھر خدا کے یہاں تو اس سے پوچھ ہونی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری پوری کی، اس موضوع کے اوپر مخالف سائیڈ لے لی، مخالف پارٹی میں بات سمجھتا ہوں. نہیں، یہ میرا کانسیپٹ کلیئر ہے. میں دراصل یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی جگہ مثال کے طور پہ ایک ملک کی آبادی ہے نا، اباؤٹ 90% یا 95% لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اسلامی نظام چاہیے، وہ ووٹنگ کے ذریعے ہوگا کیا ہوگا، اور باقی اس کا جو یہ مجھے پورا ہے کہ ظاہر سی بات ہے علماء ہی تو بات کریں گے. آپ کوئی بھی اگر پاکستان میں حکمران ہوتا ہے وہ پروبلی سیکولر ہوگا، چلیں اگر مذہبی بھی ہوگا تو نماز پڑھے گا زیادہ تر، لیکن یہ پروسیس ہے. اس موضوع پر دیکھیں میری بات ہوئی ہے قیصر احمد راجہ صاحب سے، اور ان کی اسٹریم، ان کے چینل کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ آنے والی ہے. وہ آنے والی تھی شاید 2-3 دن پہلے، لیکن وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کر پائے، شاید 2-1 دن میں وہ آ جائے گی. تو ایک تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور خود قیصر بھائی کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس کو بھی آپ سامنے رکھیں، جس کو وہ تفصیل سے پیش کریں گے میری پوڈ کاسٹ کے بعد. تو وہ نظام کے تعلق سے 2-3 انہوں نے پوڈ کاسٹ کی ہیں. پروسیس میں یا پروسیجر میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کوئی منصوص من اللہ یا منزل من اللہ نہیں ہے. پروسیس منزل من اللہ نہیں ہوتا کہ آپ کیسے کریں گے، آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب مثلا خلافت راشدہ ہے. خلافت راشدہ کس طریقے سے قائم ہوئی کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کہ جو خلیفہ کا انتخاب ہوا وہ الگ ہوا، حضرت عمر کا طریقہ انتخاب الگ تھا، حضرت عثمان الگ طریقے سے منتخب ہوئے، اور حضرت علی الگ طریقے سے. تو یہ جو 4 الگ الگ ماڈل ہیں، ان میں سے کسی ایک ماڈل یا کسی 5ویں ماڈل کو جو لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہو اس کو لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو طریقہ یا ماڈل وہ منزل من اللہ نہیں ہے. جو چیز اصل ہے وہ یہ کہ نظام قائم ہونا ضروری ہے. That's the point. ٹھیک ہے، تو اگر باقی جو میرا جو کہ ذرا بنیں گے اور یہ سب آئی تھنک کہ یہ جو باقی ان کے بہت سارے سوالات تھے وہ آلریڈی فقہ کے اندر ایکسٹینسولی اس پہ لکھے ہوتے ہیں. تو وباسی صاحب آپ کو یہ اس پہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا. وہ سارے چیزیں فقہ میں، ہمارے پاس تو 1300 سال آلریڈی تھی نا نظام، تو ساری چیزیں فقہ کے اندر ہے، کس کے ساتھ کیا تعامل ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ آپ کو زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، لیکن اگر کوئی اس کا کوئی لٹریچر ہو، اگر میں جو بہت زیادہ آپ جیسے اس کی وباسی صاحب اس کی اگر کوڈیفائڈ ورژن دیکھنی ہو تو آپ مجلۃ الاحکام العدلیہ دیکھ سکتے ہیں، جو 1850 جو ہے مجلیات مجلۃ الاحکام العدلیہ. ٹھیک ہے وباسی بھائی، اجازت لیں گے آپ سے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیر. ویاکم. ایک سوال آیا ہے کہ بھائی میں فرض والی ٹرم کو کلیئر کر دوں. میں نے تو بارہا بولا ہے کہ جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں ان کے اوپر، ان کے لیے اسلامی نظام کو قائم کرنا فرض ہے. یعنی اور یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ اس موضوع کے اوپر اتنا لکھا گیا ہے ہماری فقہ اور عقیدے کی کتابوں میں کہ شاید ہی دوسرے مسئلوں میں اتنا نہ لکھا گیا ہو. اور اس بات سے اتنی ہی زیادہ غفلت برتی ہے امت نے گزشتہ 100 سالوں میں. یہ بھی ایک حقیقت اور ریالٹی ہے کہ مثلا شرح عقائد میں کہ جو تقریباً ہر مدرسے میں داخل نصاب ہے، آخر میں خلافت کی بحث آتی ہے، والخلافت 30 سنۃ، یہاں سے وہ تقریباً شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد خلیفہ کی ذمہ داریاں. اور اس میں امام تفتزانی رحمہ اللہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا ضروری ہے کہ ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے من لہو الریاست العامہ، کہ جس کو جنرل اتھارٹی ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہر علاقے کے اس میں لفظ ہے ذی شوکتن، کہ ذی شوکت یعنی ایک یعنی عزت دار اور جو ذرا ریپوٹیشن والا بندہ ہے، اس کو ہر علاقے کی ذمہ داری دے دی جائے. اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو عالم اسلام میں آپس میں لڑائیاں ہو جائیں گی اور انارکی پھیل جائے گی. اب بتائیں یہ تفتزانی کس زمانے میں کہہ رہے ہیں؟ آج جب نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آ گیا تو یہ 57 ملک بظاہر ایک پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے بھی ایک نہیں ہے. تو حالانکہ آج کے دور میں جبکہ لیگ آف نیشنز اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا کانسیپٹ دنیا کے سامنے ہے، یعنی ایک خلافت یا اسلامی نظام کا قیام کوئی مشکل نہیں ہے.
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر اسٹیٹ کو بالکل ختم کر دیں اور وہاں کی جو رائل فیملی ہے وہ بالکل سڑک پر آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں. لیکن دس از اے ٹاپک فار اندر ٹائم، اس پر کافی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جن ممالک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر ان کے اوپر نظام کو قائم کرنا فرض ہے. چلیں جی، ٹھیک ہے حضرت، کالر لیں یا پھر اچھا ٹھیک نہیں، بس یہیں رکھتے ہیں آج کی گفتگو، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کوشش کروں گا کہ اسٹریم ہو. اس کا اعلان ہو جائے گا چونکہ میرا کچھ سفر ہے، اور اگر سفر کے دوران موقع ملا تو ضرور اسٹریم کریں گے، ورنہ پھر اس کے بعد. تو تب تک کے لیے خدا حافظ، خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.